نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ٹوپی کی برکت تھی کہ جس برکت کو صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت سے رکھا ہوا تھا کہ اس مبارک ٹوپی کی برکت سے اللہ پاک بہت ساری مشکلات حل فرما دے گا. اللہ پاک نیکوں کے صدقے میں بندوں کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے. اللہ نیکوں کے بدلے میں نیک چیزوں کی برکت سے، نیک چیزوں کے توسط سے اللہ پاک بندے کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. انسان کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ ہمیشہ پاک، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. ہمیں جہاں پر معاشرے کی اور بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ اس وقت بہت برائیوں کی دلدل میں پھنسا چلا جا رہا ہے. جدھر دیکھیں گناہ، جدھر دیکھیں گناہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. نیکی کا تو نام ہی نہیں ہے. مساجد ویران ہوتی نظر آتی ہیں، برائیوں کے اڈے آباد نظر آتے ہیں. بازاروں کے اندر رونق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سارے شاید کہ بازار کے اندر ہی ہیں، مسجد کا تو رخ ہی نہیں ہے. مساجد میں تو مسلمانوں کا آنا ہی کم ہو گیا. تو یہ برائیاں بڑھتی ہوئی ہمیں جہاں نظر آ رہی ہیں، انہیں بہت ساری بڑھتی ہوئی برائیوں میں پیارے اسلامی بھائیوں ایک بہت بڑی بیماری اور ایک بہت بری بیماری عقیدے کی خرابی بھی ہے. بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت اس محاذ پر ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے. دیکھیں یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام روز اول سے جاری ہے. اس وقت کچھ اور تو اب کچھ اور، اس وقت کے لوگ کچھ اور تو اب کے لوگ کچھ اور. لیکن خرابی جو ایمان کی بگاڑنے کی ہے، اس پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں اگر، تو ایمان کی بربادی، ایمان کے چھن جانے کا خوف، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اب عقیدہ ہے کیا؟ مختصر سے وقت میں ہم ایک چھوٹے سے عقیدے کی وضاحت کریں گے. عقیدہ انسان کے نظریے کو کہتے ہیں. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے نظریے کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا. ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک یوں سمجھے کہ ذہن تھا کہ میں کفار کے مقابلے میں جب جنگ لڑوں گا تو اس وقت جنگ کے دوران مدد اللہ کرے گا، نصرت اللہ نے دلانی ہے. لیکن ایک ٹوپی کی برکت سے، موئے مبارک کی برکت سے جنگ میں کفار کو نیست و نابود کر ڈالوں گا. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا جس نظریے پر وہ یہ کام کر رہے تھے. اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ عقیدے کی خرابی ہمارے سامنے لائی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ درست ہے. یہ عقیدے کی تو بات ہی نہیں کی جاتی. دو ٹوک موقف اپنا بیان کر کے جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. اب ایک اہم پوائنٹ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پوائنٹ ہے. پچھلے جمعہ کو مجھے ایک نمازی کہنے لگے کہ یار آپ جو ہے وہ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، تعظیم میں حد سے بدل جاتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میلاد کا موسم تھا، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مساجد آباد ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، لائٹیں سجائی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گلی محلے کو سجایا جا رہا ہے. تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے لوگ اچھا لباس پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھا نیا لباس پہن کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اب یہ جب چیز سامنے آتی ہے تو بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تعظیم کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ تعظیم میں حد سے بڑھ گئے. اب تعظیم کے اندر حد سے بڑھ جانا کیا ہے اور تعظیم ہے کیا، ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں اللہ کا قرآن، قرآن مجید، فرقان حمید، رب کا کلام بتائے گا کہ تعظیم مصطفیٰ کتنی ضروری ہے اور تعظیم مصطفیٰ سے مراد کیا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر ہمیں بے شمار مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ ایک مشہور آیت، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم وَتُعَزِّرُوهُ کے لفظ سے، وَتُوَقِّرُوهُ کے لفظ سے ارشاد فرمائی. اور مفسرین کرام رحمہ اللہ مبین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تعظیم ہے کہ جس تعظیم میں آپ حد سے بڑھ جائیں، جس تعظیم میں آپ حد سے بڑھ جائیں. اب یہ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے، حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے. حد سے معاذ اللہ عز و جل ایسے نہیں بڑھ جانا کہ اللہ کے مقابلے میں ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے. اور جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا
جو یہ نظریہ رکھے گا کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ کیوں نہ ہو، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تعظیم مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے حضور کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کی مقابلے میں حضور کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جو کچھ کر گزرتے ہیں وہ کر گزرنا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ہمیں اپنے نعتیہ دیوان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا طریقہ سکھایا ہے، طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی خالق کے آپ بندے ہیں، یہ مین پوائنٹ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ حادث ختم ہونے والے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے تب بھی زندہ تھے، عالم ارواح میں تھے۔ جب حضور دنیا میں ہے تب تو آپ ظاہری حیات سے متصف رہے، قیامت تک بھی آپ زندہ ہیں، اور روز قیامت بھی اللہ آپ کو لواء الحمد تلے وہ جگہ عطا فرمائے گا جہاں آپ گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو تعظیم مصطفیٰ کبھی بھی شرک نہیں ہوگی، تعظیم مصطفیٰ کبھی بھی کفر کی طرف نہیں لے کر جائے گی، جب تک بندہ عبادت کی نیت سے جو ہے وہ یہاں سے نہیں پھرے گا۔ اب ایک چیز کہ ہمیں تعظیم کہاں سے ملے گی، ہمیں تعظیم کا پتہ کہاں سے چلے گا، جو لیول آف ریسپیکٹ ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ اور میں اس بات کے گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ حضور کی صحبت پانے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کس نے رسپیکٹ کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے ظاہری حیات سے متصف تھے، بنفس نفیس موجود تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی خدمت میں ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے، تو حضور کی رسپیکٹ اور حضور کی جو تعظیم ہے وہ سب سے زیادہ تو صحابہ نے کی ہے نا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو واقعات ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہم پڑھیں، احادیث پڑھیں، صحابہ کے انداز کو پڑھیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ انداز کہ جنہوں نے عصر کی نماز جو ہے وہ وار دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری وہ نماز جو عصر اعلیٰ خطر کی تھی، جو اعلیٰ خطر، اس سے مراد یہ ہے کہ خطرے کی تھی۔ خطرہ کیا ہوتا ہے عصر کی نماز میں؟ بندہ کہتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، مولا علی کی نماز عصر رہتی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسپیکٹ کا پتا تھا، لیول آف رسپیکٹ پتا تھا کہ حضور کی تعظیم جو اللہ نے سکھائی ہے وہ کس انداز سے کرنی ہے۔ تو پیارے صحابی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس بات کو گوارا نہ کیا، آپ کی جو ایک لیول تھا آپ کا رسپیکٹ کا، اس بات کا آپ نے گوارا نہ کیا کہ کہیں میں حضور کو یہ کہوں کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک حضور کے آرام میں خلل آ رہا ہے، اور خلل آنے کی وجہ سے ان کی نماز جو ہے وہ مولا علی کی نماز جا رہی ہے نماز عصر، لیکن چاہا یہ کہ جن کے صدقے نماز ملی ہے وہی نماز دلوا بھی دیں گے انشاءاللہ، جن کے صدقے نماز ملی ہے وہی نماز دلوا بھی دیں گے، اگرچہ سورج غروب ہو رہا ہے لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ رسپیکٹ آف لیول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مطمع نظر تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ معلوم تھا کہ حضور کی رسپیکٹ کیسی کرنی ہے، اور نماز عصر جو ہے وہ چلی گئی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں سوال نہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا، میں نے نماز عصر جو ہے وہ چھوڑ دی۔ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، دیکھیں اب غم تو ہوتا ہے نا، پریشانی تو ہوتی ہے، جب آنسو نکلے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ کی رسپیکٹ کی خاطر
آپ کی تعظیم کی خاطر میں نے آپ کے احرام میں خلل نہ آنے کی وجہ سے نماز اثر جو ہے وہ چھوڑ دی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، جنہیں اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، تعظیم کی بات کرتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تعظیم آپ کر جاتے ہو کہ آپ شرک اور بدعت کی طرف چلے جاتے ہو۔ ہم شرک اور بدعت کی تعریف ان سے پوچھتے ہیں کہ شرک کہتے کیسے ہیں، بدعت کیسے کہتے کیسے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز اثر آپ کی چلی گئی تو مولا علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے نماز دوبارہ مل جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، فرمایا اے علی، کیا نماز اثر قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے نماز ادا ملے گی۔ آپ سورج کو حکم فرمائیں گے، سورج واپس آ جائے گا۔ جن کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو سورج کو بھی واپس پلٹا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، سورج واپس پلٹا، مولا علی نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ رسپیکٹ اسے کہتے ہیں، تعظیم اسے کہتے ہیں، جو لیول آف رسپیکٹ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم بیان کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کر کے ہمیں سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں لیول آف رسپیکٹ کی تعریف بتائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا واقعہ ہے۔ ہمیں صرف درست عقیدے کی پہچان ضروری ہے، درست عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، نظریہ کیا ہے، اندر دل کے اندر بات کیا ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔